2-3 گھنٹے گزر چکے، لیکن آپ نے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اب اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں جی بانی متحدہ کے حوالے سے، الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی پابندی جو ختم ہونے کے لیے کرانے کے لیے جو پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اس پر فیصلہ جلد ہو جائے گا، پابندی ان پر ختم ہو جائے گی، یہ ایک قیاس ہے۔ اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اب ایک اور پٹیشن، ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے، اور ایک اور شہری سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ جو یہ اپلیکیشن دائر کی ہے آج ایک شہری نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ متوسط طبقے کے ایک رہنما ہیں، ان کی پارٹی متوسط طبقے پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل پارٹی ہے، اور ہم ان کی تحریر تقریر سننا چاہتے ہیں اور ان کے انڈر میں کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے۔ اور یہ شخص جو ہے ان کا نام ہے محمد آفتاب بقائی صاحب، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں ملک سے باہر بھی رہا ہوں، واپس آیا ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اور پاکستان میں جو مجھے پتہ چلا کہ ان کو مسلسل اب تک پابندی عائد ہے، اور جبکہ الطاف حسین صاحب نے ہمیشہ غریب متوسط طبقے کی بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ حقوق کے لیے بات کی ہے، انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے بات کی ہے، ملک کے لیے بڑی خدمات بھی ہیں ان کی، 40 سال سے مختلف حکومتوں میں اگر MQM رہی، یعنی کہ 2016 سے پہلے، اور یہ سارے جایا کرتے تھے 9-0 پر حاضریاں دیا کرتے تھے، اور ملک و قوم کے لیے ظاہر بات ہوتی تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے کراچی کے حقوق کے لیے بہت زیادہ بات کی ہے۔ تو ایسا شخص جس کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، ان پر جو غیر ظاہر یہ پابندی جو عائد کی گئی ہے غیر معینہ مدت کی سے ہٹایا جائے، اور ان کو بھی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی رہنمائی چاہتے ہیں ان سے، تو ان کو پاکستان میں سیاست پر جو پابندی ہے، جو تقریر و تحریر پر پابندی ہے، وہ ختم کی جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پٹیشن آج کراچی میں داخل کر دی ہے کورٹ میں، اور اس میں فریق بنایا گیا ہے وفاقی حکومت کو، اس کے علاوہ سندھ حکومت کو بھی، اور پیمرا کو بھی، کیونکہ پیمرا نے بھی ظاہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے سارا، اس پر بھی ظاہر ان کی تصویر و تحریر اور ان کی ویڈیوز دکھانے پر پابندی ہے۔ تو اس حوالے سے صحافی حضرات جو کورٹ میں موجود تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی یہ پٹیشن داخل ہوئی تو سب سے پہلے MQM پاکستان یعنی بہادر آباد والوں نے فوراً انکوائری شروع کی کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں داخل کی ہے، اور اس طرح کی خبریں مختلف جو ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہادر آباد والوں کو بہت زیادہ تشویش ہوئی اس پر، اور وہ ان کی جناب اس وقت جو ہے وہ ساری انکوائریاں کر رہے ہیں کہ جی کون ہے، کیوں داخل کر دی، کیونکہ وہ ایک تو جب سے مرجر ہوا ہے بہت زیادہ گھبرائے رہتے ہیں، جب بھی کوئی خبر آ جائے کہا جاتا ہے جی مبینہ طور پر، تو وہ ایک دم وہ بات پھیل جاتی ہے کہ اچھا جی ہیلو نہ آ جائے، کہیں آواز نہ آ جائے، ان پر کہیں پابندی ختم نہ ہو جائے، ان کو اجازت نہ مل جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جس سے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پنجاب پر آپ کو کسی بھی صحافی نے میرا خیال اب تک نہیں دی ہوگی، اور یہ جو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں لندن پراپرٹی کیس کے حوالے سے، کہ فیصلہ لکھنے سے پہلے یعنی کہ کلوز ہو گئے تھے، ریمارکس وغیرہ سب کلوز ہو گئے، دونوں طرف سے جو بھی بولنا تھا بول چکے، دونوں وکیل بھی، گواہان بھی جو اس مقدمے میں شامل تھے، الطاف حسین صاحب ہوں، وہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہوں، یا یہاں پاکستان سے فاروق ستار صاحب ہوں، امین الحق صاحب ہوں، وسیم اختر صاحب، دیگر جن لوگوں نے بیانات دیے ہیں قلم بند ہو چکے، لیکن اس کے بعد پھر وہاں کیا ہوتا ہے، کورٹ کی تھوڑی سی پروسیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر جج چاہتا ہے کچھ چیزیں تشنہ رہ جاتی ہیں تو پھر طلب کیا جاتا ہے ان کے وکلا کو دونوں طرف کے، اگر MQM لندن والوں سے کوئی چیز چاہیے، کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ ان کو بلاتے ہیں، اس طرح MQM پاکستان کا جو وکیل ہے ان سے کوئی چیز رہ جاتی ہے فیصلہ لکھنے کے دوران تو ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، میرے جو سورسز ہیں، کہ MQM لندن کے وکیل کو 3 بار بلایا گیا اور ان سے ظاہر قانونی حوالے سے یا کچھ چیزیں مانگی گئی ہیں، ذرا یہ کہتے ہیں۔ اس طرح MQM پاکستان کے وکیل صاحب بھی ایک بار گئے وہاں، ان سے بھی کچھ چیزیں لی مزید، تاکہ فیصلہ ڈیٹیل سے لکھ کر حوالے کیا جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں یہ پروسیس ہو چکا، یعنی کہ 26 جنوری کو جو کلوز ہو گیا تھا اس کے بعد فیصلہ لکھا جانا تھا، اور کہا گیا تھا ویڈیوز میں ہم کچھ دنوں میں فیصلہ جاری کر دیں گے، تو اس کے بعد ان وکلا کو بلایا گیا ہے 3 بار، ان کے وکیل کو، اور 1 بار کہا جاتا ہے ان کے وکیل کو، ان کے پاکستان کے وکیل کو بلایا گیا اور ان سے پوچھی گئی ہیں بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں مانگی بھی گئی ہیں۔ یہ اشارتاً میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا، لیکن آج میں تسلی سے اس بات پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ صحافیوں سے میری ڈیٹیل سے وہاں بات ہوئی جو کورٹ کی وہاں رپورٹنگ کرتے ہیں، تمام چیزیں ان کے سامنے۔ فیصلہ
कंप्लीट हो चुका। किसी भी लम्हे, किसी भी दिन, आजकल में आपको पता चल जाएगा फैसला किसके हक में है, जबकि वहाँ जो सहाफ़ी बिरादरी है उनका ये कहना है कि जनाब जो सबूत और शवाहिद दिए गए हैं और जिस तरह के डिटेल से गुफ्तगू हुई है, लगता यही है कि एमक्यूएम लंदन के हक में ये फैसला, एमक्यूएम लंदन नाम की पार्टी कोई नहीं है, वैसे तो एमक्यूएम कह लें इसको, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, वो सिर्फ एमक्यूएम है, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हक में फैसला, इन अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक में ये फैसला आता नज़र आ रहा है।